شروع میں ذوالقرنین کو الیگزینڈر دا گریٹ سمجھا جاتا تھا، اور پھر بعد کے زمانے میں اس کو لوگوں نے سمجھا کہ یہ شاید سائرس دا گریٹ ہے، کیونکہ ان دونوں کی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ذوالقرنین کے ساتھ میچ کر جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود ان دونوں کی بہت سی چیزیں ایسی بھی ہیں جو ذوالقرنین سے بالکل بھی میچ نہیں کرتی۔ یعنی جس ذوالقرنین کا اللہ تعالیٰ نے سورۃ کہف میں ذکر کیا ہے، اس کی بہت سی باتیں ایسی ہیں جو ان دونوں کے بالکل خلاف ہیں۔ اس وجہ سے ہم ان دونوں کے بارے میں تو نہیں کہہ سکتے کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک ذوالقرنین تھا۔ اور جہاں تک باقی لوگوں کا تعلق ہے، جتنے بھی لوگ ہمیں ہسٹری میں ملتے ہیں، ہم کسی اور کے بارے میں بھی اتنے یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ ان میں سے کوئی بھی ذوالقرنین ہو سکتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس کسی کی اتنی انفارمیشن ہی نہیں ہے۔ لیکن ذوالقرنین کے بارے میں پتہ کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک اور بھی راستہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم انٹرنل ایویڈنس اس کے لیے دیکھیں کہ کیا جس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کا ذکر کیا ہے، ہو سکتا ہے اسی کتاب میں کسی انڈائریکٹ طریقے سے ہمیں بتا دیا گیا ہو کہ یہ ذوالقرنین اصل میں کون تھے۔ یعنی جس طرح اگر قرآن پاک کے ایک حصے میں اس کی بعض آیات میں کوئی اشکال پیدا ہو رہا ہو، اور قرآن پاک کے دوسرے اس حصے کو اگر ہم پڑھیں تو اس کے ذریعے قرآن پاک کا وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے، قرآن پاک اپنے آپ کو کلیریفائی کر لیتا ہے۔ اس کو ہم اسی وجہ سے ہم قرآن کو کتاب مبین بھی کہتے ہیں۔ اگر اس طریقے سے ہم ذوالقرنین کو سمجھنے کی کوشش کریں اور قرآن پاک کا انالیسس کریں تو ایک ہی شخص ہمیں قرآن پاک سے ایسا ملتا ہے جو ذوالقرنین کے ساتھ بڑی غیر معمولی مشابہت رکھتا ہے، اور وہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہے۔ کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے اور ذوالقرنین کا جدھر بھی ذکر آتا ہے، تو ان تمام آیات کا ہم اگر کمپیریزن کریں تو ان کے درمیان بڑی گہری مناسبت ہمیں ملے گی۔ ان کے قصوں میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ بڑے ایک جیسے ہیں، یہاں تک کہ اگر ان میں سے کسی ایک کے قصے میں کوئی مسٹری کریٹ ہو رہی ہے، اگر ذوالقرنین کے کسی قصے میں کوئی مسٹری آ رہی ہے تو وہ جب ہم حضرت سلیمان کا قصہ پڑھتے ہیں تو وہ خود بخود سولو ہو جاتی ہے۔ یعنی اگر ایک پیس آف انفارمیشن ایک کے قصے میں ہے تو اس کو مکمل کرنے والا دوسرا پیس ہمیں دوسرے کے قصے میں مل جاتا ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ ذوالقرنین اور حضرت سلیمان یہ ایک ہی شخص کے دو مختلف نام ہیں۔ یعنی اس قدر ہمیں گہرا تعلق ان دونوں کے درمیان دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس وجہ سے جو قرآن کا انٹرنل ایویڈنس ہے وہ تو اسی بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ ذوالقرنین اصل میں حضرت سلیمان تھے۔ اور اگر ذوالقرنین کا ہم مطلب بھی سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس سے اصل میں مراد کیا ہے، تو قرن کے کئی معنی عربی زبان میں ہوتے ہیں۔ قرن سے مراد سینگ بھی ہو سکتے ہیں، اس سے مراد زمین کا کنارہ بھی کوئی ہو سکتا ہے، یا اس سے مراد بالوں کی زلفیں بھی ہو سکتی ہیں۔ لیکن قرآن میں یہ کس کانٹیکس میں استعمال ہوا ہے، اس کا پتہ کرنا ہمارے لیے کافی مشکل کام ہے، یہ کیونکہ ہمارے پاس کوئی ایسی مضبوط روایت نہیں ہے جس کے ذریعے ہم یہ معلوم کر پائیں کہ جب پوچھنے والوں نے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کیا تھا تو وہ کس سینس میں پوچھ رہے تھے کہ دو قرن آخر کیا چیز ہے، کیونکہ قرن کے اب اتنے سارے معنی عربی زبان میں، تو اصل میں ذوالقرنین کون تھا یہ پتہ لگانا بہت مشکل ہو جاتا ہے اس طریقے سے۔ لیکن اگر حضرت سلیمان کو ہم ذوالقرنین کہتے بھی ہیں تو اس میں قرن کے جتنے معنی ہیں ذوالقرنین کے وہ تمام ہمیں حضرت سلیمان کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، وہ تمام معنی، کیونکہ حضرت سلیمان کے لیے اگر ہم کہتے ہیں وہ دو سنگوں والے ذوالقرنین تھے، تو حضرت سلیمان کے زمانے میں جو بادشاہ ہوتے تھے وہ ایسا تاج پہنا کرتے تھے، یہ ہمیں بائبل وغیرہ سے پتہ چلتا ہے۔ اس لیے حضرت سلیمان کے لیے بھی ہو سکتا ہے کوئی ایسا تاج ہو، لیکن یہودی چونکہ اپنے نبیوں کی تصویریں نہیں تھے بناتے، اس لیے ہمارے پاس حضرت سلیمان کی کوئی ایسی تصویر نہیں ہے جس میں انہوں نے اس طرح کا تاج پہنا ہو۔ یعنی جس طرح سائرس اور الیگزینڈر کا ہمیں ملتا ہے جس میں انہوں نے دو سینگ ان کی تصویر میں بنے ہوتے ہیں، حضرت سلیمان کے لیے ایسی تصویر تو ہم ڈھونڈ نہیں سکتے، لیکن تاریخ سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ان کے زمانے میں بھی ایسے تاج ہوتے تھے۔ اور اگر ہم ذوالقرنین سے مراد ایسا شخص لیں جس نے زمین کے دو کناروں کا سفر کیا ہو، زمین کا سفر کیا ہو بہت زیادہ، تو حضرت سلیمان کے لیے ہم یہ بھی چیز کہہ سکتے ہیں، کیونکہ حضرت سلیمان کے پاس تو ہوا کا کنٹرول تھا، اور جس کے پاس ہوا کا کنٹرول ہو وہ ایک جگہ ہی تھوڑی رہے گا، اس نے تو پوری دنیا کا چکر وہ لگا سکتا ہے اس طریقے سے، اور دنیا کی ان جگہوں پر بھی حضرت سلیمان جا سکتے تھے جہاں کوئی اور انسان جانے کا سوچ بھی نہیں تھا سکتا۔ یعنی حضرت سلیمان کے لیے ذوالقرنین کا لفظ ہر معنی میں ہی تقریباً استعمال ہو سکتا ہے، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضرت سلیمان کے لیے ذوالقرنین کا نام، اس میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور جہاں تک قرآن پاک کی آیات کا تعلق ہے کہ وہ کون سے ایسے لنکس ہیں جو حضرت سلیمان اور ذوالقرنین کی آیات کے درمیان ہیں، تو جب حضرت سلیمان کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں حضرت سلیمان کے بارے میں بتاتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ حضرت سلیمان کو ہر چیز دی گئی تھی۔ حضرت سلیمان اپنے لیے کہتے ہیں کہ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، کہ ہمیں ہر چیز دی گئی ہے، جو ہماری سلطنت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز سے نوازا ہے، اور یہ ہمارے رب کا بڑا کھلا اور بڑا مبین فضل ہے۔ اور دوسری طرف اگر ذوالقرنین کا قصہ پڑھیں تو وہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، کہ ہم نے اس کو ہر چیز کے راستے دیے ہوئے تھے، ہر چیز کے اس کو اسباب دیے ہوئے تھے۔
اگر اب ایک شخص کو ہر چیز کے اللہ نے اسباب دیا ہیں تو اس سے پھر اس نے ہر چیز ہی حاصل کرنی ہے. یعنی جس طرح حضرت سلیمان کے پاس ہر چیز تھی اسی طرح ذوالقرنین کے پاس بھی ہر چیز کے اسباب تھے جس کے ذریعے وہ ہر چیز حاصل کر سکتا تھا. یعنی یہ ان دونوں کے درمیان ایک لنک ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے پاس ہر چیز تھی. یہ اس طرح کے الفاظ قرآن پاک میں ہمیں کسی اور کے لیے نہیں ملتے سوائے ملکہ سبا کے، لیکن چونکہ وہ ایک عورت ہے اس لیے ہم اس کو تو ذوالقرنین کہہ نہیں سکتے. اس لیے صرف ہمارے پاس حضرت سلیمان اور ذوالقرنین یہی دو بندے بچتے ہیں جن کے بارے میں اللہ نے اس طرح کے الفاظ استعمال کیے ہیں. پھر اس کے بعد جو ذوالقرنین اور حضرت سلیمان علیہ السلام ہے تو یہ دونوں بڑے عظیم ٹریولرز ہیں. یہ دونوں جو ہیں وہ ایسی جگہوں کا سفر کر سکتے تھے جہاں کوئی اور جانے کا کسی اور کے جانے کا سوال ہی نہیں تھا پیدا ہوتا. جیسے اگر ذوالقرنین نے مطلع الشمس اور مغرب الشمس تک کا سفر کیا ہے تو حضرت سلیمان کے پاس پھر ہوائیں تھیں جن کے ذریعے وہ ہر جگہ جا سکتے تھے. اور اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ وہ ایک دن میں کئی مہینوں کا سفر طے کر لیتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام. تو اس لحاظ سے حضرت سلیمان بھی ایک بڑے گریٹ ٹریولر بنتے ہیں اور ذوالقرنین بھی ایک بڑا عظیم و شان ٹریولر بنتا ہے. پھر اس کے بعد ذوالقرنین اور حضرت سلیمان جس طرح کے عظیم ٹریولرز ہیں اسی طرح کے عظیم بلڈرز بھی ہیں. حضرت سلیمان کے لیے تو ہمیں پتہ ہے کہ ان کے لیے جنات کو مسخر کر دیا گیا تھا. وہ جنات سے جو چاہتے تھے بنواتے تھے، جون سی بلڈنگ وہ ان کا دل کرتا تھا جنات ان کو بنا کر دے دیتے تھے. اور جو ذوالقرنین علیہ السلام تھے تو انہوں نے بھی ایسی دیوار تعمیر کرائی جو قیامت تک جس نے کھڑے رہنا ہے. اور پھر یاجوج ماجوج جب وہ دیوار گر جائے گی تو وہ بھی زمین کی طرف کھول دیے جائیں گے. ویسے تو اب قرآن پاک میں ہمیں بہت سے اس طرح کے بلڈرز ملتے ہیں جو اپنے زمانے میں بڑے بڑے عظیم الشان قسم کی چیزیں بناتے تھے، لیکن ذوالقرنین اور حضرت سلیمان کے درمیان ایک چیز ایسی ہے جو کسی اور قرآن پاک کے بلڈر کی نہیں ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو کنسٹرکشن مٹیریل یہ دونوں استعمال کرتے ہیں وہ بالکل ایک جیسا ہے. جیسے سورۃ سبا میں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جو حضرت سلیمان تھے ان کے والد کے لیے اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا اور وہ زرہیں بنایا کرتے تھے اس لوہے سے. اور حضرت سلیمان کے لیے ایک معجزانہ طور پر تانبے کا چشمہ بہا دیا گیا تھا. یعنی حضرت سلیمان کے دور میں لوہا اور تانبا یہ دو چیزیں استعمال کی جاتی تھیں. اور ذوالقرنین نے جب وہ دیوار بنائی ہے تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس نے بھی انہی دو چیزوں کا استعمال کیا ہے جو حضرت سلیمان کے دور میں ہوتی تھیں، یعنی زبر الحدید لوہے کے ٹکڑے اور تانبا کتر. اور یہ جو دو چیزیں ہیں یہ حضرت سلیمان کے علاوہ ہم نے دیکھا قرآن پاک میں کسی اور نے اس طرح سے استعمال نہیں کی. یعنی یہ دونوں یہ بھی ایک لنک ان دونوں کے درمیان بنتا ہے. اور اس کے بعد یہ جو کتر کا لفظ ہے جو حضرت سلیمان کے لیے عین الکتر کی صورت میں آیا اور ذوالقرنین جس کو کہہ رہا ہے کہ آتونی افرغ علیہ کترا کہ میں اس کے اوپر پگھلا ہوا تانبا بہا دیتا ہوں. تو یہ جو کتر کا لفظ ہے یہ قرآن پاک میں صرف انہی دونوں کے لیے پھر آیا ہے. قرآن پاک میں ویسے تو اللہ تعالیٰ کی اب مرضی ہے، جو لفظ چاہیں جتنی مرضی دفعہ استعمال کریں اور جس مرضی کے لیے استعمال کریں، لیکن جب اللہ نے اپنے قرآن کو اس قدر پرفیکشن کے ساتھ بنایا ہو، اس میں میتھمیٹیکل پریسیجن رکھی ہو کہ اس میں کوئی بھی لفظ ہم کہتے ہیں کہ بغیر کسی وجہ کے نہیں آتا اور بلا ضرورت وہ ریپیٹ بھی نہیں ہوتا، لیکن ایک جیسے لفظ کا یہ کتر کے لفظ کا حضرت سلیمان کے لیے اور ذوالقرنین کے لیے آنا اور ان کے علاوہ ان دونوں کے علاوہ کسی اور کے لیے نہ آنا، یہ صرف اسی چیز کی طرف ہمارے لیے اشارہ کر رہا ہے کہ ہم قرآن پاک پر غور و فکر کریں اور اس چیز کو سمجھیں کہ قرآن پاک ہمیں بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ دونوں ایک ہی شخص ہیں. اسی لیے ان دونوں کے درمیان اس قدر گہرا رابطہ ہے، یہاں تک کہ جو الفاظ کا چناؤ ہے جو اللہ نے اتنی پرفیکشن کے ساتھ کیا ہے وہ بھی بالکل ان دونوں کے ساتھ بڑا عجیب قسم کا ہے، بڑا زبردست طریقے سے ان دونوں کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے خاص قسم کے الفاظ استعمال کیے ہیں. پھر اس کے بعد جب ذوالقرنین اپنے تیسرے سفر پہ جاتا ہے اور اسے ایسی قوم ملتی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لا یکادون یفقہون قولا، کہ عنقریب تھا کہ وہ کوئی بات نہ سمجھتے. تب اس سے جب اگلی آیت آتی ہے تو وہ فوراً بول اٹھتے ہیں کہ یا ذوالقرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، یعنی یاجوج ماجوج جو ہیں وہ زمین میں فساد کر رہے ہیں. تو وہ ذوالقرنین سے فریاد کرتے ہیں کہ تم ہمارے اور ان کے درمیان کوئی ہمیں دیوار بنا کے دے دو. اب یہاں پہ تو ایک قرات میں آتا ہے کہ وہ کوئی بات سمجھتے نہیں تھے. قرآن پاک کی ایک دوسری قرات ہے، یعنی جن 7 احرف میں قرآن مجید نازل ہوا ہے ان میں سے ایک قرات اس طرح سے ہے کہ لا یکادون یفقہون قولا، یعنی عنقریب تھا کہ وہ کوئی بات سمجھا بھی نہیں تھے سکتے کسی کو. یعنی اگر وہ بات سمجھتے نہیں تھے تو دوسری قرات میں ہے کہ وہ کوئی بات سمجھاتے بھی نہیں تھے. اب یہاں پہ جو اگر ذوالقرنین کے ساتھ ہم یہ امیجن کرتے تھے کہ کوئی اس کے ساتھ ٹرانسلیٹرز تھے یا اس طرح کے کوئی لوگ تھے جو اشاروں سے بات جنہوں نے سمجھی ہے، تو اس طرح کا کوئی معاملہ نظر نہیں آتا. کیونکہ اگر کوئی ایسی قوم ہو جو نہ کچھ سمجھتی ہے نہ کچھ سمجھا سکتی ہے تو ایسی قوم کی انٹرپریشن پھر آخر کون کر سکتا ہے سوائے یہ کہ اللہ نے اس کو یہ طاقت معجزانہ طور پر دی ہو کہ وہ کسی ان نون بندے کسی ان نون زبان کو ٹرانسلیٹ کر سکتے ہوں ذوالقرنین علیہ السلام. یعنی یہاں پہ اگر ایک مسٹری سی کریٹ ہو گئی ہے کہ کیا
ذوالقرنین کے پاس یہ طاقت تھی کہ وہ اس طرح کی کوئی ان نون لینگویج کو سمجھ سکیں. تو جب ہم سلیمان علیہ السلام کا قصہ پڑھتے ہیں تو فوراً یہ مسٹری سالو ہو جاتی ہے، کیونکہ حضرت سلیمان کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ ان کو پرندوں کی بولی آتی تھی. وہ کہتے ہیں کہ وَعُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ، اور اس کے علاوہ ان کو چونٹی کی بولی بھی آتی ہے، ان کو جنات سے بھی بات کرنا آتی ہے. یعنی اگر ان کو غیر انسانی زبانیں آتی ہیں تو ان کے لیے بدرجہ اولا یہ چیز آسان ہوگی کہ وہ کسی ان نون انسانی زبان کا ترجمہ کر سکیں. اس لیے اگر ہم سلیمان علیہ السلام کو ذوالقرنین کی جگہ رکھیں تو فوراً یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ ذوالقرنین نے اس قوم کی کس طرح سے انٹرپریٹیشن کی ہوگی، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ عنقریب تھا یہ بات بہت مشکل تھی ان کے لیے کہ وہ ان کی زبان کو سمجھ سکتے. اور ویسے بھی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے اشاروں سے بات سمجھی. جب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی بات کرنی ہو تو آیت ہمیں بتا دیتی ہے صاف طور پہ. جیسے حضرت مریم کے قصے میں ہمیں صاف طور پہ بتا دیا گیا کہ انہوں نے اشارے سے بولا تھا کہ اس بچے سے بات کرو چھوٹے. یا پھر حضرت زکریا کے قصے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ اس نے اشاروں سے بتایا تھا کہ اب اللہ تعالیٰ کی 3 دن تک تسبیح سب نے کرنی ہے. یہاں پہ اس طرح کے کوئی الفاظ نہیں آئے کہ اشاروں سے بات ہو رہی تھی یا پھر کوئی اس طرح کے مترجمین تھے سینکڑوں کے ساتھ. یہاں پہ صاف بات یہی واضح ہو رہی ہے قرآن پاک کی دونوں کی راتوں کو پڑھنے سے کہ امپاسبل تھا یہ کام کرنا، ایسی قوم کی زبان سمجھنا جو نہ کچھ سمجھتی ہے اور نہ کچھ سمجھانے کے قابل ہے. اور وہ معجزانہ طور پہ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کی زبان سمجھی. اس کے بعد ان دونوں میں ایک اور چیز کامن ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ دونوں جو ذوالقرنین اور سلیمان علیہ السلام ہے یہ کسی کو عذاب دینے کی بات کرتے ہیں قرآن پاک میں. ویسے تو اب قرآن پاک میں کوئی نیک بندہ ایسے نہیں آپ کو نظر آئے گا جو اللہ کی خلقت کو عذاب دینے کی بات کرے. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو کہا کہ تو ایک قوم کے ساتھ اب یا تو ان کو عذاب دے سکتا ہے یا پھر ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کر سکتا ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جب اس کو عذاب دینے کا آپشن دیا تو وہ کہتا ہے کہ میں تو جو برے کام کرے گا، جو ظلم کرے گا، تو میں تو اس کو عذاب دوں گا، اور پھر وہ اپنے رب کی طرف جائے گا تو وہ بھی اس کو عذاب دے گا، اور جو اچھے کام کرے گا تو اس کے ساتھ ہم بھی اچھا سلوک کریں گے. یعنی ذوالقرنین نے جو اللہ نے 2 آپشنس دیے تھے ان میں سے عذاب دینے کا آپشن بھی چوز کر لیا اور اس کو چھوڑ دینے کا بھی آپشن چوز کر لیا. اب یہاں پہ ویسے تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ الہام کے ذریعے ذوالقرنین کو اللہ تعالیٰ نے کوئی ٹیسٹ دیا تھا، لیکن اس طرح کی کوئی چیز ہم کشف و الہام کے لیے ماننا شروع کر دیں کہ اللہ تعالیٰ کشف کے ذریعے کسی کو بتاتے ہیں کہ جا کے عذاب دے دو کسی کو یا کسی کا قتل کرو، تو یہاں پھر بہت سے مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس لیے یہ نہیں ہمیں کہنا چاہیے کہ کشف و الہام میں اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو ایسا کوئی ٹیسٹ دے دیا جس میں کسی لوگوں کو تکلیف میں ڈالنے کا، ان کو عذاب دینے کا تھا. یہی ہمیں کہنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو وحی کے ذریعے بتایا، کیونکہ اس طرح کی باتیں وحی کے ذریعے ہی بتائی جا سکتی ہیں جس میں کسی دوسرے کی جان انوالو ہو. اس میں ہم کشف و الہام ہمیں نہیں ماننا چاہیے. اور دوسری طرف اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھیں تو انہوں نے پھر جب حدود ان کی کورٹ میں انہیں نظر نہیں آتا تو وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ اگر ٹائم پہ نہ آیا تو میں اس کو بڑا سخت عذاب دوں گا یا پھر میں اس کو ذبح ہی کر دوں گا. یعنی اگر ایک معصوم پرندے کی چھوٹی سی غلطی پر حضرت سلیمان کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو اب ذبح کر دوں گا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے ان کو بھی اجازت دی ہوئی تھی کہ وہ بھی جس کو چاہیں عذاب دیں یا جس کو چاہیں چھوڑ دیں، نہیں تو وہ اتنے معصوم سے پرندے کے بارے میں اتنا بڑا کوئی فیصلہ نہ لیتے. یعنی حضرت سلیمان اور ذوالقرنین ان دونوں کے درمیان یہ بھی ایک چیز ہمیں کامن دیکھنے کو ملتی ہے کہ انہوں نے اپنی زبان سے یہ الفاظ کہے ہیں کہ ہم کسی کو عذاب دیں گے، ورنہ اس طرح کے الفاظ ہمیں کوئی نیک بندہ کہتا نظر نہیں آتا قرآن پاک میں. یعنی یہ تمام جتنے بھی کنیکشنز ہم نے دیکھے ذوالقرنین اور سلیمان علیہ السلام کے درمیان، یہ صرف اسی چیز کی دلیل دیتے ہیں کہ جو سلیمان علیہ السلام ہے یہی اصل میں ذوالقرنین ہے، ورنہ ان دونوں کے درمیان اس قدر گہرے کنیکشنز ہونا یہ بہت مشکل تھا. اب ویسے ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں آئے کہ یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ اگر قرآن پاک کے کچھ پوائنٹس اس طرح سے مل جائیں تو ہم ذوالقرنین کو سلیمان علیہ السلام کہہ دیں، کیونکہ اللہ کے نیک بندے سارے ہی کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے ہیں تو سب ایک ہی طرح کی زبان بولیں گے، اور تمام انبیاء کی زندگی کا اوور آل اسٹرکچر بھی ایک جیسا ہوتا ہے کہ ان کی طرف وہی آتی ہے، وہ اپنی قوم کی طرف جاتے ہیں، قوم جھٹلا دیتی ہے، ان پر عذاب آ جاتا ہے. لیکن اس طرح کی جنرلائزڈ کمپیریزنس تو ہم نے یہاں پہ کیے ہی نہیں. ہم نے ان کی زندگیوں میں زوم ان کر کے ان کی وہ اسپیسیفک ڈیٹیلز دیکھی ہیں جو کسی اور کی زندگی میں ہونا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ایک شخص کی زندگی کے اس طرح سے خاص ڈیٹیلز کسی اور شخص کی زندگی میں اس طرح سے پائی جائیں. جیسے حضرت یونس، اب ہے تو وہ اللہ کے نبی، لیکن ان کی زندگی کے جو ڈیٹیلز ہیں وہ ہمیں کسی اور نبی کے ساتھ میچ ہوتی نظر نہیں آتی. جو ان کی مچھلی کا واقعہ ہے یا پھر جو ان کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ مچھلی کے بعد میں واقعات ان کے ساتھ ہوئے، وہ باقی انبیاء کے ساتھ ہم اس طرح سے کمپیئر نہیں کر سکتے. نہ ہی حضرت یوسف کے واقعات کو باقی انبیاء کے ساتھ کمپیئر کر سکتے ہیں، حالانکہ حضرت یوسف بھی وہی چیزیں کہتے ہیں جو باقی انبیاء کہا کرتے تھے. لیکن اب یہ وجہ آخر اس کی کیا ہوگی کہ جو ذوالقرنین کے قصے میں جو چیزیں آ رہی ہیں وہ حضرت سلیمان کے ساتھ میچ کرنا شروع ہو رہی ہیں، حالانکہ حضرت سلیمان کے علاوہ ذوالقرنین کی اس طرح سے چیزیں کسی کے ساتھ بھی میچ نہیں ہوتی.
اگر ہم حضرت موسیٰ کو اس طریقے سے ذوالقرنین کے ساتھ کمپیئر کرنے کی کوشش کریں تو نہیں ہو پائے گا، کیونکہ حضرت موسیٰ نے کہاں پھر تانبے کی دیوار کبھی کوئی بنائی ہے یا کوئی کنسٹرکشنز تانبے کے ساتھ انہوں نے کی ہیں، یا پھر حضرت موسیٰ کون سا ان نون زبانوں کو ٹرانسلیٹ کیا کرتے تھے۔ اسی طرح اگر ہم حضرت آدم علیہ السلام کو یہاں پلیس کرنے کی کوشش کریں یا کسی اور نبی یا حضرت لقمان کو کرنے کی کوشش کریں جو نبی بھی نہیں تھے، تو اس طرح سے ہم کمپیریزن ڈرا نہیں کر پائیں گے جس طرح ہم نے حضرت سلیمان اور ذوالقرنین کے درمیان دیکھے۔